حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے دور تھا۔ آپ نے کہا، فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا گھر میرے گھر کے پاس ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ کے گھر کے پاس ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے اور مکان تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، پہلے بھی میں ان سے مکان تبدیل کر چکا ہوں۔ جب یہ بات حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، یہ میرے گھر حاضر ہیں، ان میں سے جو گھر آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لیجئے، اور میں اور میرا مال اور میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال آپ پر لگ جائے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے اوپر لگے یا میرے اہل و عیال پر لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو، مکان بدلا اور برکت کی دعا دی۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے اور بہت غمگین ہیں اور غم کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تھوڑا چین آیا۔ آپ نے پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں تھا، آپ کی یاد آئی تو مجھے یوں لگا کہ اگر میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں اس لیے دوڑا دوڑا آیا، آپ کی زیارت کی تو میرے دل کو سکون مل گیا۔ ایک بات مجھے پریشان کرتی ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کل کو آخرت میں آپ کا مقام تو سب سے اونچا ہوگا اور میں نہ جانے کہاں پر ہوں گا، جنت میں نہ جانے میرا کیا مقام ہوگا۔ مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ وہاں پر اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت میں کیسے مزہ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کر نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا وہ بھی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء۔ کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل آخرت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جب یہ آیت سنی تو صحابہ کرام نے خوشیاں منائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے اس دن اس بات سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہ تھی۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے، ان کی محبت کی انتہا نہیں۔ تو ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہوا تو آپ نے ایک مکان دیکھا جو اونچا کر کے بنا ہوا تھا، تو قبہ نما بنا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ تو آپ نے سکوت فرمایا، اور دوسرے موقع پر جب وہ صحابی آپ کی مجلس میں تشریف لائے اور سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور آپ نے اس طرف منہ پھیر لیا، ایک طرف منہ پھیر لیا۔ جب وہ اس طرف سے آئے تو آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تو وہ صحابی اٹھے اور دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلا ہوا دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کل تمہارے گھر سے گزر ہوا تھا اور پوچھا تھا یہ کس کا گھر ہے، تو ہم نے بتایا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ وہاں سے اٹھے اور گئے اور فوراً اپنا بنا بنایا گھر پورا زمین بوس کر دیا، پورا گھر گرا دیا، اور واپس آ کر آرام سے بیٹھ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں۔ اور دوسرے موقع پر جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے خود دیکھا کہ وہ مکان گھرا ہوا ہے تو آپ نے ان کو دعا دی۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ مجھے، آپ کو، ساری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، ایک ایک طریقے میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔